آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں جو ہے وہ غنیمت کا مال آیا، تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے، رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا، تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی، تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے ممبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ممبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی، قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی۔ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے، لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں
نہیں سیکھا، وہ چن گئی ہے. لیکن یاد رکھنا ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور ایک بات کہتا ہوں لیکن چلے چن گئی تو گئی. ایک بات کہتا ہوں بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی. جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہے. اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے. بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے. اس لیے ان کی خدمت کرو. کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. آپ سے پوچھتا لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے. میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے. وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے. اب بیٹی پیدا ہو تو مدد یوں اتر رہی ہے اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا.